السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کریں گے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام عمر تھا، لقب فاروق، یعنی فرق مٹانے والے کو فاروق کہتے ہیں۔ کنیت ابو حفصہ، اور آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے پہلے وہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا گو ہیں کعبہ شریف میں، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی توفیق دے دے۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ ادھر دعا چل رہی ہے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لیے، ننگی تلوار لیے نکلے، یہ ارادے سے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ بڑا عجیب سا اتفاق ہے، راستے میں نعیم بن عبداللہ ان سے ملے، ملاقات ہوئی اور سوال کیا عمر کہاں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں وہ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بولے پہلی مت پوچھو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ مسکرا کر کہا ختم بعد میں کر لینا، پہلے اپنے گھر کی تو کیفیت لو۔ میں کہا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری جو بہن ہے اور بہن بھائی دونوں ایمان لے آئے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ چنانچہ وہ اپنی بہن، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور بہن بھائی دونوں کے پاس پہنچے، اور وہاں پر جانے کے بعد بغیر سوال کیے کہ دونوں کو پیٹنا شروع کیے۔ بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب اور بہن بھائی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بغیر سوال کیے کہ دونوں کو پیٹنے لگے، اتنا مارے کہ لہو لہان کر دیے، یعنی خون جاری ہو گیا، اور حالت دی کہ تھک گئے، مار کے تھک گئے۔ تھکنے کے بعد سوال کیے کہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا پھر سے سناؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ۔ انہوں نے کہا تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم ناپاک ہو۔ بولے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تمہیں سب سے پہلے غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ بہت متاثر ہوئے جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا، اللہ تبارک تعالیٰ سر صدر فرما دیا، پھر کہا کہ مجھے لے چلو، میں محمد بن عبداللہ پر ایمان لے آتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس وقت پہ جبکہ 39 مرد حضرات ایمان لا چکے تھے اور 11 عورتیں ایمان لا چکے تھے۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کیے۔ آپ نے کہا خیر ہے تو آگے آ جاؤ۔ آپ نے کہا کہ مجھے
دار اسلام میں داخل فرما لیجئے، چنانچہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیے ہیں، اللہ آپ کی اپنے دور خلافت میں جو کام سر انجام پائے ہیں، ان کے چند ایک باتیں آپ کی جو نا میں خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے سخت مخالف تھے، اتنے ہی زیادہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا ہر آن اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، پھر اس کے بعد میں اس کے علاوہ کئی جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ تھے، اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان نچھاور کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ کئی واقعات آپ سن چکے ہیں، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو واقعہ جنگ تبوک کا ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ خلافت سنبھالے، جب آپ کی عمر 52 سال تھی، 52 ایئرز تھی، اور آپ 13 ہجری سے 23 ہجری تک ہر سال، بڑے سمجھنے کی بات ہے، آپ کی جو خدمات ہے اسلام کے لیے، ہر سال 3 یا 2 ممالک کو فتح کیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ 4 ممالک کو فتح کیے، سوائے 18 ہجری کے۔ 18 ہجری میں آپ کوئی فتح نہیں کر پائے، ماں سوائے 18 ہجری کے جملہ آپ نے 23 ممالک کو فتح کیا، اللہ 23 کنٹریز کو آپ نے فتح کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچئے آپ، کتنا کم عرصہ ہے، 10 سال کے عرصے میں 23 ممالک، اور یہ ممالک چھوٹے موٹے نہیں، چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں، ان کو فتح کر ایسی بات نہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، جیسے عراق، شام، بیت المقدس، ایران، مصر، اسکندریہ، اس کے علاوہ بہت سارے، یعنی جمجا ملا کے 23 ممالک کو آپ نے فتح کیا، اور آپ دنیا کے وہ واحد شخص ہے جو دنیا کو بہت ساری چیزیں سکھائے، بہت ساری چیزیں۔ آئیے چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ ہی کے دور خلافت میں سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا تصور آپ نے پیش کیا، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ۔ آپ کے اپنے جتنے بھی ممالک فتح تھے، کم و بیش بعض روایتوں میں 33، بعض میں 36 ممالک کا تذکرہ آیا ہے، تو جتنے بھی آپ کی حکومت میں شامل تھے، آپ کی خلافت میں شامل تھے، ان ممالک کو آپ نے 8 صوبوں میں تقسیم فرمایا، اور ہر صوبے کے لیے ایک گورنر مقرر فرمائے، اور ہر گورنر کی مدد کے لیے 6 آدمی کو اپوائنٹ کیے، مقرر فرمائے۔ دیکھیے، یہاں سے شروع ہوتا ہے سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کا تصور۔ دنیا میں اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک ان ایکسپیکٹڈ آمدنی ہو گئی تھی 8 لاکھ درہم کی۔ 8 لاکھ درہم ایک ان ایکسپیکٹڈ، اس سال بہت زیادہ جو ہے نا بیت المال میں پیسہ آ گیا تھا، 8 لاکھ درہم ایکسس تھے، زیادہ تھے۔ تو 15 ہجری میں آپ خلافت سنبھالنے کے 2 سال بعد 15 ہجری میں آپ نے بیت المال کو قائم کیا۔ اس کا کارپس فنڈ تھا 8 لاکھ درہم۔ 8 لاکھ درہم سے آپ نے کارپس فنڈ سے آپ نے بیت المال قائم کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس سسٹم کو متعارف کیا۔ جو ٹیکس سسٹم ہے آج بھی دنیا میں جو فالو کیا جاتا ہے، یہ انوینٹڈ بائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیکس سسٹم میں بھی الگ جو نا آپ نے معاملہ رکھا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کلیکٹ کرنا اور سینٹرل گورنمنٹ کلیکٹ کرنا، دونوں الگ الگ ٹیکسز کے آپ نے ڈیفائن کیا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ جو ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی وہ جو نا سینٹرل گورنمنٹ کو اس کا حصہ دینا، آپ نے اس کو جو نا متعارف کیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی انوینشن ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد
مسجدوں سے متصل عمارت بنوائے، یعنی مسجد سے لگ کے ایک جو نا گیسٹ روم کی طرح، گیسٹ ہال کی طرح یا گیسٹ ہاؤس کی طرح آپ نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ مسافر اگرچہ کہ رات کو رکنا ہے تو وہ وہاں پر قیام کرنے کے لیے آپ نے مسجد سے متصل، مسجد کو لگ کے گیسٹ روم سمجھیے یا گیسٹ ہال سمجھیے یا پھر گیسٹ کے ٹھہرنے کی جگہ سمجھیے، آپ نے بنوائے۔ یعنی اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، تاکہ ان کو چوری سے بچ سکے، یعنی سیف ہو سکے۔ مسافر جو ہے نا کہیں پر کھلے ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں چوری کا خدشہ رہتا تھا، اب یہ سیف اگرچہ کہ جو ہے نا آپ کے گیسٹ کے ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر جائیں گے، مہمان خانے میں ٹھہر جائیں گے تو پھر چوری کا خدشہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سالانہ پینشن سسٹم کو آپ نے انوینٹ کیا۔ پینشن سسٹم جو تھا اس میں کم سے کم 200 درہم اور زیادہ سے زیادہ 15,000 درہم کی پینشن وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ 15,000 درہم بدری اصحاب کے لیے تھے، 200 درہم بالکل ابھی جو پیدا ہوا بالکل بچہ اس کے لیے 200 درہم تھے۔ یعنی آپ دیکھیے پینشن کا کوئی تصور نہیں تھا دنیا میں، پینشن آپ نے اسٹارٹ کیا، اسٹارٹنگ آپ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ہمارے مملکت میں دور خلافت میں دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں تھے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، اس وقت پہ وہ مائنورٹی میں تھے، تو ان کو بھی پینشن سے یعنی محروم نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کے لیے بھی باضابطہ سسٹم تھا، اور ان کے جو نادار یا بے سہارا لوگ تھے ان کو بھی پینشن دیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد تصور نہیں تھا ڈیمز بنانے کا، یعنی ندی کو روک کر پانی سٹور کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا دنیا میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا اور ڈیمز بنوائے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ نے بنوائے، تعلیمی ادارے آپ نے بنوائے۔ اس کے بعد آپ نے کورٹس بنوائے، کورٹس یعنی جہاں پر فیصلے ہوتے جس سے عدالت کہیں گے، اب عدالت نہیں بنوائے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوسٹل سسٹم کو انوینٹ کیا، خط و کتابت کے لیے، خط کے پہنچانے کے لیے آپ کی مملکت کے کونے کونے تک خط کہیں سے بھی کہیں پر پہنچایا جا سکتا تھا، وہ سسٹم آپ نے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا سسٹم بھی آپ نے شروع کیا۔ تو کتنے سارے انوینشن سے ذرا غور کیجئے کہ کیسے انوویٹو مینڈیٹ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سارے کام لیے ہیں۔ اور بڑے عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی دل کی عمیق گہروں سے دکھ محسوس کرتے ہوئے بات کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 19 لاکھ مربع میل زمین کے خطے پر، یعنی 3 بر اعظموں پر کسی نے حکومت قائم کی، جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، اس کو دا گریٹ کا دنیا نے خطاب دیا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ ایریا ان کے مافق، ان کی دانش میں 19 لاکھ مربع میٹر زمین پر اس نے حکومت کیا، لہٰذا اس کو دا گریٹ یعنی اعظم کا خطاب ملا، سکندر اعظم کہتے ہیں اس کو۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، تاریخ جو ہے نا شروع سے اسلام دشمن رہی ہے، اسلام کو فراموش کیا ہے، اسلام کے بارے میں اچھی جو انفارمیشن ہے اسے روکے رکھا ہے۔ آئیے غور کریں، 22 لاکھ مربع میل کی زمین کے خطے پر آپ کی حکومت تھی، جو کہ سکندر اعظم کی جو حکومت کا ایریا تھا اسے 3 لاکھ مربع میل بڑھ کے تھا، تو بھی آپ کو عمر بن خطاب دا گریٹ نہیں کہا گیا، عمر بن خطاب اعظم نہیں کہا گیا۔ خیر، تاریخ ہمیں فراموش کرے تو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو مینیپولیٹ کیا ہے ان کے دل جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی تاریخ کے ذریعے مسلمانوں کو یہاں تک بات معلوم ہوئی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ بات انشاءاللہ آگے معلوم ہوتے رہے گی۔ تو بہرحال آپ کا اپنے انوینشنز اتنے تھے اور اتنی بڑی مملکت پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت کا بڑا عجیب سا
معاملہ تھا کہ ایک دریا کے کنارے اگر شیر پانی پیتا تو اس کے بازو ہرن پانی پیتی، تو شیر کی مجال نہیں کہ ہرن کے اوپر وہ حملہ کرے، بکری پہ حملہ کرے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف جب کیا جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی اتصال کرنا یعنی ایکسپلوٹیشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایکسپلوٹیشن ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب آگے آئیے، بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند آپ کی جو کارنامے ہیں، میں کارناموں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے کارناموں میں غور کیجئے گا۔ آپ کی حکومت آگ پر بھی تھی، آپ کی حکومت پانی پر بھی تھی، آپ کی حکومت زمین پر بھی۔ یہ تو حکومت کرنے والے جو ہوتے ہیں، بادشاہ جو ہوتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جو حکومت کرتے ہیں تو ان کی حکومت کیسے ہوتی ہے؟ ان کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، ہواؤں پر بھی ہوتی ہے، آگ پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ زمین لرزنے لگی، زلزلہ آنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو زمین پر زور سے مار کر پوچھا، اے زمین، کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا کہ تو لرز رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے؟ زمین تھم گئی، زلزلہ رک گیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آگ لگ گئی، مختلف جنگل کی آگ وغیرہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی مہیب آگ ہوتی ہے، آگ لگ گئی۔ تو آپ خود نے گئے، تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ کو چادر دے کر کہا کہ آگ کو چادر بتائیں۔ تو آگ کو جیسی چادر بتائی گئی وہ آگ بجھ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کیا آگ پہچانتی تھی؟ کیا آگ کی آنکھ تھے؟ نہیں۔ یہاں پر سمجھنا مقصود ہے کہ کوئی چیز غیر معمولی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پانی کی حکومت کی بات کو سمجھیں۔ مصر میں سسٹم تھا دریا نیل بہنے کے لیے ہر سال ایک باقرہ لڑکی کو، یعنی بغیر شادی شدہ لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں بھیج دیا جاتا تھا تو پانی شروع ہوتا تھا، ورنہ نہیں۔ تو وہاں جو گورنر تھے ان کو جب معلوم ہوئی یہ بات تو آپ نے چٹھی لکھی کہ بھائی اس سے یہ رسم ہونے جا رہی ہے، یہ رسم ہونے کے لیے اتنا وقت ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے جواب میں ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی اور کہا کہ دریا میں ڈال دو۔ لوگوں سے کہا کہ اب کسی کی بیٹی یہاں پر یعنی دریا میں دلہن بن کے نہیں جائے گی۔ تو لوگ پریشان تھے، پانی کیسے آئے گا؟ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چٹھی حزب حکم گورنر اس میں دریا میں ڈال دیے، ڈالتے دریا بہنا شروع ہوگا۔ پھر لوگوں نے پوچھا یہ کس کی چٹھی تھی؟ بولے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی چٹھی تھی۔ خود گورنر جو ہے نا سوال کرنے لگے، اے عمر، آپ نے کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے دریا جاری ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا شروع کر، ما سوا اللہ کے کسی اور کے حکم سے تو بہتی ہے تو تیری ہمیں حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے، مت بہے، اس کے بغیر ہم دوسرا انتظام کر لیں گے۔ فوری طور پہ وہ دریا بہنا شروع ہو گئی۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے پہ اگر شیطان ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ممکن ہے وہاں پر کچھ شیطان جن وغیرہ رہے ہوں گے، جیسی چٹھی وہاں پر ڈالی گئی دریا چالو ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری آپ کے واقعے ہیں۔ پہاڑوں کی بات آپ سے عرض کروں کہ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس دوران خطبے کے دوران یا ساری الجبل آپ نے جو نہ کہا، پھر خطبہ کنٹینیو کیا۔ جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا اے عمر، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس طریقے سے بیچ خطبے میں ایسا کہا؟ تو آپ نے کہا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غفلت میں تھے کہ پہاڑ کے مورچے کو چھوڑ کر کچھ جا رہے تھے، تو میں نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو سارے رضی اللہ عنہ جب آئے، حالانکہ تقریباً 150-200 کلومیٹر دور تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ کی آواز نہ آتی تو آج ہماری جو فتح ہے شکست میں بدل جاتی ہے، آپ کی آواز پر میں نے ایکشن لیا اور کامیابی ہم کو ملی۔ اب یہ کون سا موبائل فون تھا ہوگا جس کی بنیاد پر آپ نے وہاں کہا ممبر پر اور یہاں پر ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا؟ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بات سمجھ سے ماورا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب آئیے ڈیموکریسی، ریئل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے آج کی ڈیموکریسی سے کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ریئل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اس میں ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ آپ کے جمعہ کے خطبے میں تشریف آوری جب ہوئی تو آپ نیا جبہ، نیا کرتا پہن کر تشریف لائے تھے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے سوال کیا ہے، عمر، جو بیت المال سے کپڑا تقسیم ہوا اس میں کرتا نہیں بن سکتا تھا، پھر تمہیں نیا کرتا پہن کے آنے کا معاملہ کیسا؟ یعنی تم زیادہ کپڑا لے لیے، ہم کو کم دیے؟ یہ ڈیموکریسی ہے۔ خلیفۃ المسلمین جو 36 ممالک کے شہنشاہ ہے، سامنے سوال، سامنے سوال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس سے پہلے کچھ کہتے، عبداللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، چچا جان آپ نے صحیح کہا کہ کل جو بیت المال سے کپڑا تقسیم ہوا اس میں یقیناً ابا جان کے لیے قمیص نہیں بن سکتی تھی، لیکن ابا جان کے پاس جو قمیص تھی اس میں اتنے پیوند تھے کہ اب مزید پیوند کی گنجائش نہیں تھی، اور اتنا بوسیدہ تھا کہ اور اس کو پہنا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا۔ ابا جان دونوں کپڑے ملا کر قمیص بنائے ہیں۔ دیکھیے اب کیا ڈیموکریسی ہے، یہ کیسے چیلنجز ہے، سامنے بات، پھر اس کے بعد فوری جواب، اور جواب بھی ایسا جواب کہ ایک شہنشاہ 36 ممالک ایک عام آدمی کو آنسریبل ہے، جواب دہ ہے۔ ایسی ڈیموکریسی کی مثال صبح و قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ہم کسی کے خلاف کچھ معمولی کوئی سیاستدان کے خلاف کرے تو پھر وہ کیا کیا نہیں کر دیتا ہے۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات اس عنوان کے لیے ختم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے گھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ تو جیسے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر اما جان نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے ابا جان کھانا کھا کے جانا۔ تو کھانے کے لیے جب دسترخوان چنا گیا تو کھانے میں 2 سالنے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی 2 سالنوں کو آپ نے دیکھا، پوچھا 2 سالن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ میں کبھی دسترخوان پہ تھے؟ تو اما جان نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیسے 2 یہاں پر سالن رکھے گئے ہیں؟ فوری وہاں سے آپ جانے لگے۔ تو اما جان ام المومنین کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، دراصل بات یہ ہے سالن تو ایک ہی تھا، آج کا جو بنا ہے یہ کل کا تھوڑا سا بچ گیا تھا، وہ سالن ہے۔ دیکھیے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ آج 2 سالن نہیں ہے تو سوال ہے کیوں 2 سالن نہیں؟ سالن ایک ہی ہے، اسے کھانا پڑے گا، کیوں 2 سالن نہیں؟ آج یہ سوال ہے۔ اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کیسے تھے کہ ایک چیز کو، یعنی 2 سالن کھانا کوئی بدعت، کوئی جو نہ غلط تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ ان کے سامنے آئینوں کی طرح تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارے، ان کی زندگی یعنی نقش یعنی شانہ بشانہ نقش قدم پر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ایسے تھے صحابہ کرام۔ ان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی یہ جنتی ہے کر کے،
تو کیا یہ لوگ جو نا آرام سے نہیں رہ سکتے تھے؟ لیکن ان کے عمل میں اور اضافہ کیوں ہوا؟ یہ خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ پہلے کی بنسبت، یعنی اعلان جو ہوا ہے اشرا مبشرہ کا، اس سے پہلے جو عبادت کرتے تھے، یہ اعلان یعنی مابعد اعلان اور زیادہ اس میں جو نا انہوں نے سختی کر دی، عبادت میں سختی کر دی، عمل میں سختی کر دی۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، یہ عید الفطر کے دن سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبا کے کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ سوکھی روٹی عید کے دن کیوں کھا رہے ہو؟ تو جواب دیے گئے کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہوئے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، اور روتے رہتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، کچی ہو جاتی تھی، اور اکثر کہتے تھے کاش عمر کی ماں عمر کو نہیں جنا ہوتا، یا پھر یوں فرماتے تھے کاش عمر ایک بکرا پیدا ہوتا، لوگ اس کو پال پوس کے فربا کرتے، چکنا کرتے، اور جب ذبح کرتے تو آدھا گوشت کھا لیتے، آدھا کباب بنا کے رکھ لیتے، اور اس کو بعد میں کھا لیتے۔ یعنی یہ خوف خدا کی طرف سے اسی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دیوانے صحابہ کرام ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں کے کچھ گوشے ہماری زندگی میں آ جائے، ان کے جو عمل کا طریقہ تھا اس میں سے کچھ حصہ ہماری زندگی میں آ جائے، تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور حاصل کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر فلم میں، اللہ ہم کو صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر، چلے ہوئے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائیے۔ یہ اللہ ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تراویحوں کو، زکاتوں کو، صدقات کو، خیرات کو، سارے اعمال کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں دنیا میں جو حالات سے دنیا گزر رہی ہے، میرے مولا یہ حالات جلد سے جلد بدل دیجیے۔ میرے مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں اور ایمان کی نصیب فرمائیے۔ بجاہ طہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔